اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول کے سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 9 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ہماری ہوگی پارٹ نمبر یعنی 10ویں ویڈیو ہوگی، پارٹ نمبر 10 ہوگا۔ اچھا، تو اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا۔ الباء للالصاق، پھر وهو اتصال الشيء بالشيء، یہاں تک جو ہے وہ بات اما حقیقتاً و اما مجازاً، یہاں تک کہ جو الحمدللہ بات ہے وہ بات جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم لوگ آج جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے نحو بیداؤد۔ اصل میں بات یہ چل رہی ہے کہ پہلی جو نوع ہے وہ حروف جارہ کے بارے میں، ایسے حروف کے بارے میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں، حالت جری میں کر دیتے ہیں، ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے، اور یہ 17 حروف ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایک کا استعمال بتانا شروع کیا، پھر الباء کے اوپر بات ہماری چل ہی رہی ہے کہ بات جو ہے وہ الصاق کے لیے آتا ہے، اور الصاق کا معنی چمٹنا بھی ہوتا ہے، چمٹانا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جب ملایا اور جوڑا اور چمٹایا جاتا ہے، چمٹتی ہے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں الصاق۔ زید کے ساتھ بیماری چمٹ گئی، ٹھیک ہے نا، یا پھر میں جو ہے وہ زید کے پاس سے گزرا ہے نا، تو اب اس کی 2 قسمیں، ایک تو الصاق حقیقی ہوتا ہے، یہاں تو پھر الصاق مجازی ہوتا ہے۔ الصاق حقیقی تو یہ ہے کہ بیماری زید کے ساتھ یوں کر کے چمٹ گئی، لیکن الصاق مجازی کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقی تو الصاق نہیں ہوتا، لیکن اس کو مطلب بالکل چمٹ تو نہیں گئی ہوتی چیز، لیکن یہ کہ اس کو مجازاً جو ہے وہ ہم لوگ الصاق ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ زید ہے، ٹھیک ہے، یہ میں گزرا، اب میں زید کے پاس سے گزرا تو میں زید کے پاس سے گزرا، تو اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں زید الصاق تو ہو رہا ہے، زید کے پاس سے گزرنا تو پایا جا رہا ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ زید یہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں بالکل زید کے ساتھ جا کے چمٹا، اور پھر چمٹتے چمٹتے جو ہے وہ جسم ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہوا گیا اور پھر جو ہے نا یہ الصاق پایا گیا، تو نہیں۔ اب یہ الصاق مجازی ہے تو اس کو کہیں گے الصاق مجازی، اور ایک الصاق حقیقی ہوتا ہے۔ اب آگے مثال دے رہے ہیں، آگے عبارت ہے نحو بیداؤن۔ دیکھیں یہ نحو جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ، جس طرح، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، یہ اس کے لیے آتا ہے۔ اچھا، الترکیب میں ایک قاعدہ موجود ہے، ویسے تو آپ کہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے الترکیب کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، تو میں اسی وجہ سے اسی کا ریفرنس دیتا ہوں۔ دیکھیں نحو اور مثلو جہاں کہیں پر بھی آئیں گے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا مضاف ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد جو ہوگا ما بعد جو بھی ہوگا، ما بعد کے لیے یہ مضاف ہوں گے، اور ما قبل کے لیے یہ جو ہے وہ کیا، یہ اس کی خبر بن جائیں گے، یعنی مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں یہ۔ تو ما بعد کے لیے تو مضاف ہوتے ہیں، لیکن ما قبل کے لیے جو ہے نا یہ خبر بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، یہی والی مثال لے لیتے ہیں ڈائریکٹلی، ہم لوگ کہتے ہیں نحو بیداؤن کی ہم نے ترکیب کرنی ہے، تو اب ہم کہیں گے نحو کیا ہے؟ ہم کہیں گے نحو مضاف ہے، ٹھیک ہے جناب، یہ نحو ہو گیا مضاف، صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو بھی ہے یہ کیا ہے؟ با حرف جر ہے، اور ہی ضمیر مجرور ہے، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو بتائے کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوتا ہے۔ اب اس کا متعلق تلاش کرنے کی کوشش کی جناب، اس کا متعلق نہیں ملا، اب ہم نے بولا کہ یار اس کا متعلق کہیں سے لے کر آتے ہیں، تو ثابتن ہم نے اس کا متعلق نکالا۔ اب ثابتن اس میں فاعل ہے، اور ثابتن اس میں فاعل، اور آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے، تو ہم لوگ کہیں گے اس کی ترکیب کرتے ہوئے پہلے اس کو شبہ جملہ بنائیں گے۔ ثابتن صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مختصر راجع بسوء مبتدا، اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا مؤخر خبر مقدم۔ اور اب یہ جو داؤن ہے نا، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ
اگر حرف جر ہو، جار مجرور ہو، جار مجرور اور اس کے بعد ایک نکرہ ہو یا اس سے پہلے ایک نکرہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر با حرف جر ہے، ای مجرور ہے، یہ جار مجرور ہے اور اس کے بعد داؤن ایک نکرہ ہے، تو اب آپ کیا کریں، اس داؤن کو آپ جو ہے وہ مبتدا مؤخر بنا دیں تو بس صحیح ہے۔ ہم نے با حرف جر، ای مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم اور داؤن مبتدا مؤخر، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ہم نے کہا تھا اب یہ جو نحو ہے نا، نحو کے بعد جو بھی ہوگا وہ کیا بنے گا، وہ بنے گا مضاف الیہ۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں کر کے ہم نے اس کو بنا دیا نحو کے لیے مضاف الیہ۔ اب یہ نحو مضاف اور یہ جو اس کے آگے جو ابھی ہم نے بنایا نا جملہ، اس کو ہم نے بنا دیا مضاف الیہ۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا، مرکب اضافی۔ اب اس مرکب اضافی کو یا تو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں یا تو خبر، تو یاد رکھ لیں کہ جب بھی نحو آئے گا تو یہ جو ہے نا وہ اپنے ما بعد کے لیے جو ہے نا وہ کیا بنے گا، مضاف بنے گا، اور اپنے ما قبل مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر بنے گا۔ یعنی اس کی جو خبر ہے نا ابھی ہم کو نکالنی پڑے گی، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہے مثال ہو۔ مثال ہو، اب مثال ہو ہم نے مبتدا محذوف مانا، مثال ہو میں مثال ہو مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی راجع بسوئے الصاق کر دیں، یہاں پہ یوں کہتے ہیں راجع بسوئے الصاق، کیونکہ الصاق کی تو مثال پیش کی جا رہی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ مثال او مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ایک مرتبہ صرف ترکیب میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں وضاحت کے بغیر، یہ آپ کو قاعدہ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ ترکیب بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں مختصر خلاصہ بتا کر پھر میں دوبارہ سے ایک مرتبہ فائنلی ترکیب کر دیتا ہوں۔ لیکن نحو جب بھی نظر آئے گا تو آپ سمجھ لیں اس کے ما بعد جو بھی ہوگا وہ اس کے لیے مضاف بنے گا اور اپنے ما قبل مثال او مبتدا محذوف کی خبر بنے گا۔ اب کیا ہے، ہمیں نحو نظر آیا، اس کے بعد جار مجرور نظر آیا، اس کے بعد ایک نکرہ نظر آیا، تو ہم نے نکرہ کو مبتدا مؤخر بنا دیا اور جار مجرور کو خبر مقدم، پھر مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ بن گیا اور جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ نحو کا مضاف الیہ بن گیا۔ پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا۔ فائنلی ترکیب میں آپ کو کر دیتا ہوں، دیکھیں نحو مضاف، با حرف جر، ہی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، داؤن نکرہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور پھر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔